الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ الزلزال ہمارے سامنے ہے۔ مدنی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ سورۃ الزلزال کا بنیادی موضوع قیامت کے دن کا بیان ہے۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اس سورہ مبارکہ میں کی گئی ہے۔ اس سورت کے مطابق قیامت کے دن زمین میں ایک زبردست زلزلہ آئے گا، ایک بھونچال آئے گا جس کے صدمے سے کوئی عمارت، کوئی پہاڑ اور کوئی درخت زمین پر قائم نہیں رہے گا، سب نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انسان نے اس زمین کے اوپر جو کچھ کیا تھا وہ سارے کا سارا زمین بیان کرے گی، زمین اگل دے گی، یعنی زمین اپنے رازوں کو آشکارا کر دے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ وہ وقت یاد کرو جب زمین پر زبردست زلزلہ آئے گا، زمین پر بھونچال آئے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، سب کچھ برابر کر دیا جائے گا، نشیب و فراز ایک میدان میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کا بوجھ یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا باہر اگل دے گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، سونا چاندی وغیرہ، ان سب چیزوں کو زمین باہر اگل دے گی، لیکن قیامت کے دن کی دہشت ایسی ہوگی کہ ان چیزوں کو لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، اور انہیں احساس ہوگا کہ وہ مال و دولت، زمین کے وہ وسائل اور وہ سرمایہ جس کی خاطر ساری زندگی لڑتے رہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتے رہے۔ مادیت پرست انسان کیا کرتا ہے؟ وہ ساری زندگی مادہ اکٹھا کرنے کی محنت کرتا ہے، سونا چاندی جائیداد مال و دولت ساری زندگی اس کے جمع کرنے کی محنت کرتا رہتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سارے کے سارے خزانوں کو انسانوں کے سامنے لے آئے گا، زمین اگل دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، لیکن کوئی ان چیزوں کو چھونے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دہشت ایسی ہوگی، قیامت کا خوف اور دبدبہ ایسا ہوگا۔ اس دن پھر یہ احساس ہوگا کہ جن چیزوں پر لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے، حلال و حرام کی پرواہ نہ کی، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کی، آج ان چیزوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ ضرورت انسان ضرور پوری کرے اپنی، لیکن ضرورت کے پیچھے اندھا نہ ہو، خواہشات کے پیچھے اندھا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کو، دنیا کے وسائل کو، دنیا کے مادوں کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ یہ نادانی کی بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ آج بھی دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ دوسرے ملکوں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، کسی کے تیل پہ نظر ہے،
کسی کی معدنیات پہ نظر ہے، کسی کی سونے چاندی پہ نظر ہے، کسی کے ہیرے جواہرات پہ نظر ہے۔ افریقی ملکوں پر یورپی ملکوں نے کیوں قبضہ کیا کہ وہاں کا ہیرا چرا کر لے جائیں، اور امریکہ وغیرہ نے، یورپی ملکوں نے کیوں مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ عرب ممالک پہ قبضے کی کوشش کی کہ وہاں کا تیل چرا کر لے جائیں؟ تو یہ جن معدنیات کے لیے، دنیا کے جن زمین کے جن وسائل کے جن خزانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان سب کی حیثیت قیامت کے دن اللہ ظاہر کر دے گا کہ کچھ نہ تھا۔ جو مٹی کے اندر تھا وہ بھی مٹی تھا، جو مٹی کے باہر تھا وہ بھی مٹی ہی تھا، جس کے لیے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، اللہ کے احکام کو اور اخلاق کو پامال کرتے رہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، اور یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی، سب کچھ کہہ ڈالے گی۔ جس جس چیز کی زمین گواہ تھی ان تمام چیزوں کی زمین گواہی دے دے گی۔ کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا کہ وہ بیان کرے، بولے، زمین بولے گی۔ یعنی انسان نے زمین کے اوپر جو اچھے کام کیے، زمین ان کا بھی بتائے گی، گواہی دے گی۔ انسان نے زمین کے اوپر جو برے کام کیے، زمین ان کا بھی بتائے گی، ان کی بھی گواہی دے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی نیکی کی جگہوں کو بڑھاؤ، نیکی کے گواہوں کو بڑھاؤ، یعنی زیادہ جگہوں پر نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی، وہ ساری مسجدیں، وہ جگہیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے جاؤ تو ایک رستے سے جاؤ، جب واپس آؤ تو دوسرے رستے سے واپس آؤ، تاکہ دونوں رستے تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دیں۔ اور در حقیقت اس دنیا کے اندر ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے ہیں، گواہ مقرر کیے ہیں۔ یوں کہیے کہ پورا ایک نظام ہے جاسوسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد نہیں کیا، بلکہ اس پر ایک نظام ہے، اس کے لیے باز پرس کا ایک نظام ہے، اس کے اعمال کے ریکارڈ کا ایک نظام ہے۔ قیامت کے دن جو چیزیں انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف اللہ بطور گواہ کے لائے گا، فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، منکر نکیرین کے کرامن کاتبین ہیں، وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ انفطار میں فرمایا گیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرامن کاتبین اس کو لکھتے ہیں اور جانتے ہیں جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے۔ پھر انسان کے اپنے اعضاء ہیں، اعضاء و جوارح ہیں، انسان کا اپنا جسم ہے، وہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، انسان کا اپنا جسم ہی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ ان سے کہے گا کہ تم میرے جسم کا حصہ ہو کر میرے ہی خلاف گواہی دینے لگ گئے، تو وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کو کہا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ تو اس کے اپنے جسم کے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ پھر وہ زمین، وہ جگہ جہاں پر نیکی کی یا گناہ کیا، وہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ جیسے یہ ہمارے سامنے آیا کہ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں، اپنی باتیں کہہ ڈالے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا کہ اب وہ بولے۔ دنیا کے اندر تو
خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہی، لیکن قیامت کے دن اللہ اس زمین کو بولنے کا حکم دے گا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گی۔ اور پھر اگر انسان سے غلطی ہو گئی اور یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے، اور فرشتوں کے نامہ اعمال جو وہ لکھ رہے ہیں اس سے بھی مٹا دیتا ہے، اور وہ جو اعضاء و جوارح ہیں ان سے بھی اللہ اس گناہ کو محو کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ اس سے پیش کرے گا، گواہوں کے ساتھ پیش کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے ان ذرائع کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اسے قیامت کے دن گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے ہے، اتمام حجت کے لیے محفوظ بھی کیا جا رہا ہے اور گواہوں کو پیش بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے ریکارڈ سے، اس کے نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔